السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دنیا بدل رہی ہے، دھارا بدل رہا ہے، سمندر بہہ رہے ہیں، ہر طرف ایک عجیب ہیجانی کیفیت ہے شرق سے غرب تک. اگر سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہے کوئی شخص تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا. ہر شخص اپنی ذات، اپنی جاب، اپنا انٹرسٹ، اور یہ پھیلتے پھیلتے ملکوں تک چلا گیا ہے، نیشنز تک چلا گیا ہے. یہ زہر ہے، بلیسنگ ہے، کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ٹیرف کا ایشو جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے 100 ڈیز، اور شروع میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو انہوں نے ٹیرف والا معاملہ اپنایا اس پہ کیا ہوگا. غزہ کی ری بلڈنگ، کچھ بچا ہی نہیں وہاں پہ، تو کیمیکلز یوز کر کے لاشیں بھی جلا دی گئی ہیں. اب کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں. مسلم ورلڈ آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اور پاکستان کا فیوچر، اور دوسری طرف افریقن کنٹریز جو اسلامک کنٹریز ہیں اس میں 24 یا 27 ممالک، مالی کو، تیونیزیا کو یا موروکو کو دیکھیں تو کوئی ونڈ انرجی اٹلی کو دینے جا رہا ہے، کوئی مین پاور کے حوالے سے. تو ایک جو محروم سی زمین ہے جسے ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ افریقہ بہت پسماندہ ہے، وہاں کے اسلامی ممالک امید کی ایک کرن بنتے جا رہے ہیں. تو کیا یہ آپس میں ہماری کنیکشن پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ کیا اپرچونٹیز ہیں؟ ہمیں آج اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، سیکرٹری جنرل ہیں اکنامک کونسل فار افریقہ کے، میری مراد ڈاکٹر توصیف زمان صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں بھی سرو کیا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو آپ کا کی سبجیکٹ ہے، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے ٹرمپ کا ٹیرف کا جو معاملہ ہے، جو انیشیٹوز لیے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ باؤنس بیک کرے گا یا امریکہ آگے بڑھنے جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو ہے ابھی بریک سے پہلے ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی تھی آپس میں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کافی سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے خلاف کوئی ٹیرف وار ہے، کچھ کا خیال ہے چین کے خلاف ہے. دا فیکٹ آن دا گراؤنڈ از پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ حملہ امریکی عوام پہ کیا ہے، اپنے ووٹر پہ کیا ہے، اور یہ خودکش حملہ ہے، اور یہ بہت ہی لیتھل حملہ کیا گیا ہے جس کی شدید معاشی کیجولٹیز ہو بھی رہی ہیں اور ہوں گی. یہ اس وجہ سے درست ہوگا کہ جب آپ کے پاس سہولت ہو، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پڑی، ڈیتھ بائی چائنا، لازمی دیکھیے گا. میری جو ناظرین ہیں ان سے بھی درخواست ہے، لازمی سے دیکھیے گا. ڈیتھ بائی چائنا، چائنیز نے یہ ویڈیو بنائی، امریکنز نے یہ ویڈیو بنائی کہ چینیوں نے کس طرح جو ہزارہا فیکٹریز امریکہ کی جو مینوفیکچر ہب تھا اس کو، جہاں پہ 20 ہزار 30 ہزار لوگ جو ہے جاب کر رہے تھے، ان کو نہ صرف ختم کروایا، وہاں پہ چائنا کا بنا ہوا تالا جو تھا وہ لگایا، اور پوری مینوفیکچرنگ بیس اٹھا کے چین لے گئے اس وعدے پہ کہ آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تحت جو ہے رائٹس آپ کے ہوں گے اور آپ کو سستی چیز ملے گی. جو چین نے اس زمانے میں حرکت کی وہ یہ کہ اپنی تاجر برادری کو، اپنے عوام کو کہا کہ آپ ملک کے کمفرٹ زون سے باہر جا کے آپ چیزیں ایکسپورٹ کریں اور کسی بھی قیمت پہ کریں. جو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ ہم آپ کو لوکل کرنسی میں RMB میں دے دیں گے. اس سے جو چینی حکومت کے پاس ڈالرز آنا شروع ہوئے، اور عوام کو یا تاجروں کو اس کا نقصان نہیں ہوا، انہیں ان کے پیسے مل رہے تھے، اور اس نے پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ کو امپاسبل کر دیا ٹو بی کمپیٹیٹیو ود چائنا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، روکوں گا تھوڑا، سوری، کرپٹو اور گولڈ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ڈالر کے مقابلے میں؟ جو ڈالر ہے، جو گولڈ ہے، وہ تو قصہ پارینہ ہوا. جو ایک زمانہ تھا کہ جو آپ پیسے کی جو تاریخ دیکھتے ہیں کہ وہ گولڈ میں ٹریڈ ہوتا تھا، وہاں سے پھر رسیدیں آئیں جنہیں کرنسی کہا جانے لگا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر ہم نے دیکھا کہ فیڈرل ریزروز میں انہوں نے گولڈ کو ہٹا کے ایک ڈالر شروع کیا جس کی اگینسٹ وچ از ناٹ بیکڈ بائی ڈالر گولڈ. اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی آ گئی جس کے پیچھے گولڈ ہے ہی نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایک کرپٹو کرنسی جو ہے، بٹ کوائن جو ہے، اس کی ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر میں اس کی ایک قیمت چلی گئی. اور ان سب کو سویپ کرتے ہوئے
چین نے ایک نیا مالیاتی نظام نافذ کیا کہ جس میں ڈیجیٹل جو ٹرانزیکشن ہے وہ جو کہ سوئفٹ 5 دن 6 دن لیا کرتا تھا وہ 5 6 7 سیکنڈ میں آپ کی ٹرانزیکشن مکمل ہو جاتی ہے جس میں کہیں بھی گولڈ انوالو نہیں ہے. تو فیوچر ڈیجیٹل کرنسی کا دیکھ رہے ہیں پیپر کی جگہ؟ جو فیوچر جو دیکھ رہا ہوں وہ ڈالر کی تباہی کا دیکھ رہا ہوں جو کہ آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ جس 2 چیزوں پہ 3 چیزوں پہ ڈالر پلے کرتا تھا. ایک کہ دنیا کا جو ٹریڈ ہے آئل ٹریڈ وہ ایکسکلوسیو تھا ڈالر کے لیے تو وہ معاہدہ آلریڈی ختم ہو چکا. اس کے بعد امریکہ سے لے کے چین تک آلریڈی جو پبلک ٹریڈنگ ہو رہی ہے موسٹلی وہ ڈالر سے ڈیجیٹل کرنسی میں شفٹ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جنہوں نے ڈالر سنبھال کے رکھے ہیں بنکرز میں باکسز میں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ ریئلسٹک آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ جتنا وقت تھا ڈالر کا وہ گزر چکا ہے. برائے مہربانی جتنی جلد کیونکہ جو سعودیہ نے ڈالر کا معاہدہ ختم کر دیا ہے اسی طرح جو آنے والی کرنسیز ہیں اس کے بعد بہت تیزی سے جو ممالک ہیں وہ چینی نظام معیشت کو مالیاتی نظام کو ٹرانزیکشن کے سسٹم کو آلریڈی امبریس کر چکے ہیں. اس کے بعد امریکہ کا کوئی 55 ممالک کے ساتھ ٹوٹل ٹریڈ تھا. جو چین کا ٹریڈ ہے وہ تقریباً 200 ممالک تک پہنچ رہا ہے اور اسپیشلی جب کہ 120% 150% ڈیوٹیز جو ہے امریکی صدر خود اپنی عوام پہ لگا چکے ہیں امپورٹس کے اوپر تو یقیناً ڈالر کا جو آؤٹ لے ہے وہ ایکسپینس جو کنزمپشن ہے وہ مزید کم ہوگی اور آنے والے دنوں میں ہم امریکی معیشت کو کانٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے. بیل آؤٹ پیکیج پہ جائے گی؟ بیل آؤٹ کا بھی زمانہ گزر گیا. جو مرضی کر لیں جو چین تھا وہ اس معاملے کے لیے تیار تھا آلریڈی اور انہوں نے اپنے آپ کو افریقہ میں ڈائیورسیفائی کر لیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جو ہر چیز کی ایک کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. جو امریکہ نے وار آن ٹیرر کا جو سلسلہ شروع کیا اس میں اپنا بے شمار ٹائم اور پیسہ جو ہے خرچہ جس کے مقابلے میں چین اور باقی ممالک نے اپنی معیشتوں پہ توجہ دی اور ڈیولپمنٹ کی طرف گئے. تو اب وہ جب آ کے معیشت کے ریکلیم اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو دے ہیو آلریڈی لاسٹ دی گراؤنڈ. اچھا یہ جو مارکیٹ کریش ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کے قریبی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس میں. دیکھیں جو انسائڈرز ٹریڈنگ دنیا بھر میں ہوتی ہے جو اس کی بالکل ہوتی ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ چند دوستوں کا یا چند ارب ڈالر کا نہیں ہے. جو امپیکٹ ہے دیٹ از فینومینل جو کہ آنے والے دنوں میں عنقریب مجھے ریکور ہوتا نظر نہیں آتا. جن سرمایہ کاروں کا سرمایہ ڈوبا ہے وہ انہیں ریکور کرتے ہوئے بہت سارا ٹائم چاہیے گا. اس سارے سینیریو میں جب امریکہ میں جو ایک مینوفیکچرنگ بیس موجود ہی نہیں ہے اور اس کی امپورٹ میں جو را مٹیریلز آتے ہیں ان کے اوپر وہ سارے ٹیکسز لگا رہے ہیں تو مجھے ریکوری کی یا امریکہ کی امید کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. جبکہ افریقہ میں بھی امریکہ کو خداحافظ کہا جا چکا ہے. میں آپ اسی سوال پہ آؤں گا. آپ سیکرٹری جنرل ہیں اکنامک کونسل فار افریقہ کے تو یہ خوشائند بات ہے آپ نے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا. ذرا ناظرین کو بتائیں کیا افریقن اسلامک کنٹریز ابھرتی ہوئی معاشی قوت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں؟ اس وقت دنیا کی جو 20 تیز ترین ترقی کرتی اکانومیز ہیں ان میں سے 3 ایشیا میں 2 لیٹن امریکہ میں اور 15 افریقہ میں ہیں اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ مسلم ممالک کی ہے. اچھا اس میں جو گروتھ ہے آپ کو سوڈان میں نظر آتی ہے آپ کو موراکو میں نظر آتی ہے آپ کو نیجر میں نظر آتی ہے. اس وقت دنیا کی جو معیشت ہے وہ 3.3% ایوریج جی ڈی پی گروتھ چل رہی ہے. افریقہ میں یہ فگر منیمم 6.6% ہے جبکہ 27.6% بھی ایک افریقی ملک نے گروتھ حاصل کی ہے. 10% ہم نے صرف مشرف دور میں 7% کو ٹچ کیا تھا اور اس میں میرے سارے جو ہم اثر ہیں وہ گواہی دیں گے کہ پورا پاکستانی ملک اس وقت بزی تھا اور ہر کوئی اپنے اپنے کام سے خوش تھا. آپ جنرل مشرف کا دور معاشی طور پہ بہتر تھا. 7% جو ہے اس وقت گروتھ ٹچ کی اور ایوریبڈی واز ہیپی. سسٹینیبلٹی تھی. جو پاکستانی معیشت ہے ہمارا ایک نی جرک افیکٹ ہے جیسے ہم 4% کو ٹچ کرتے ہیں ساتھ ہی ہماری امپورٹ زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. جو
اس وقت میری پاکستانیوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے پالیسی میکر سے، اپنے انفراسٹرکچر کی جو کمپنیز ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ افریقہ کو فوکس کریں. اس وقت گروتھ وہاں پہ ہے. کن ممالک میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے اسکلفل جو ہیں جاب اپارچونیٹیز ہو سکتی ہیں اور کیسے وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ، ویزا اور باقی چیزیں جو اس وقت جو پہلا آپ کو شاید یہ بہت ہی سادہ سی بات لگے، افریقی ممالک 80 سے 85% زرعی اجناس امپورٹ کرتے ہیں. گندم، چاول، میز، یہ چیزیں 80 سے 85%. 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے یہ جنہوں نے کھانا بھی ہے. میں فیصل آباد کے دورے پہ تھا، وہاں پہ کسی سے میں نے کہا آپ افریقہ کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں افریقی آتے ہی نہیں تو وہ تو کپڑا نہیں خریدتے. میں نے کہا بھائی 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے، یقین رکھیں وہ کپڑے پہنتے ہیں، انہیں بھی کپڑے کی ضرورت ہے. اب جو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نیچرل ریسورس، جو ہماری اسکل سیٹ، جو ہماری رسپیکٹ ان افریقی ممالک میں ہے، اس کو ہم آپٹیمائز کریں. کیا ہم اس ملک میں جائیں جہاں پہ ہمارے سفیر کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، یا ہم اس ملک میں جائیں کہ جہاں پہ ہمارا نہ پیپر ویزا، نہ ای ویزا، نہ ویزا آن ارائیول آپ کو انٹری دی جاتی ہے، اور بہترین موسم، خوش آمدید کہنے والے صاف ستھرا ملک. یعنی ٹیونیزیا، موراکو، مالی، یہ ممالک ویلکم کرتے ہیں پاکستان؟ سارے کے سارے جی. جو ہمارے رسپیکٹ ہے وہاں پہ، ایک ہمارا جو اس سے پہلے آپ ذکر کرتے ہیں مسلم امہ کا، مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ساؤتھ کی جو کولیبریشن ہے، یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پہ آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے اس میں جو بہت 3 ٹریلین پلس اکانومی جو یہ جا رہی ہے، اس میں ٹوٹل 4 پلیئرز ہیں جو وہاں پہ ہیں ابھی، جس میں چین ہے، انڈیا ہے، یو اے ای ہے اور ٹرکی ہے. ہم 5ویں نمبر پہ ہیں. اگر اس کا ہم 1% بھی 3 ٹریلین اکانومی کا اٹھاتے ہیں، دیٹ از اے فینومینل گروتھ فار پاکستان. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے، پاکستان کا مسلم ورلڈ کا فیوچر کیا ہے اور غزہ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ فیوچر میں؟ گریٹر اسرائیل بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے، اس کو تاریخ پہ چھوڑتے ہیں. پاکستان، کیا خیال ہے آپ کا، مسلم ورلڈ 57 اسلامی ممالک، اگر خلافت کا ریوائیول یا احیاء ہو جائے تو یہ پرابلم سالو ہو جائیں؟ چونکہ خلافت 1924 میں ڈکلائن ہوا، اس کے بعد سے فلسطین کا پرابلم، کشمیر، یہ ایشوز شروع ہوئے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ مسلم امہ نیشن سٹیٹ سے دوبارہ اسی طرف جائے تو اسی میں اس کی پراسپیرٹی اور بقا ہے؟ ہم نے دیکھا مختلف ممالک میں حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے آپ کو نہ جنگوں کی ضرورت ہے، نہ ہی اسلحے اور توپ کی ضرورت ہے. آپ کو چند ملین ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ سربراہ حکومت کو تبدیل کرتے ہیں، اپنی مرضی کی کابینہ لاتے ہیں اور ان سے آپ نے جو فیصلہ کروانا ہو وہ کروا لیتے ہیں، یا انہیں بلیک میل کر کے ان سے جو آپ نے کروانا ہے آپ کروا سکتے ہیں. تو یہ کہانی نہ ہی نئی ہے، اور ہم بہت ہی چند پیسوں کی خاطر، ایک ویزے کی خاطر جب ہم فیصلے کرنے لگ جائیں، جب ہم ملک سے باہر جانے کے لیے اپنے فیصلے کرنے لگ جائیں، تو ہمارے فیصلے جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ بہت جلدی اپنے چیزیں منوا لیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں حرمین شریفین، مکہ اور مدینہ کو ماڈل اور اپنا مرکز بنا لینے سے امت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے؟ جو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو پاکستانی بہت بڑی تعداد میں، سب سے بڑے پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہیں جو کہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، اور جو یہ فگرز ہیں کم از کم $1,000، جو کم از کم 4 ملین لوگ تو جاتے ہیں جی حج پہ ہر سال پاکستانی، ٹھیک ہے، اور $1,000 خرچتے ہیں، تو کم از کم یہ 4,000 ملین تو ہم خرچ رہے ہیں حج پہ، اور اس کے بدلے میں ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دیا جاتا ہے. جو ہمارے پاکستانیوں کا سعودیہ کی اکانومی میں جو کردار ہے، ان کی گروتھ میں، ان کے جی ڈی پی میں، دیٹ از 27%. تو جو اس چیز پہ فیصلے ہم اگر کرنے لگیں کہ ہمیں اوورسیز پاکستانی جو ہمارے سر مبادلہ لے کے آ رہے ہیں ان سے ہمارے کوئی نکال دیا جائے گا خدا نخواستہ، ایسا نہیں ہو سکتا. وی آر ہولڈنگ دیئر اکانومی ان اے بگ وے.
تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم فیصلے لیں وہ میرٹ پہ لیں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو لے کے ٹھوک بجا کے فیصلے کریں. اسی میں پاکستان کے لیے خیر ہے. جب ہم تگڑے ہوں گے تو پھر ہم باقی ملکوں سے تگڑے ہو کے جو ہے اپنی فیصلے بھی منوا سکیں گے, اپنی بات کی سنوائی بھی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف زمان صاحب. ایک کرن ہے افریقن اسلامک کنٹریز کے اندر پاکستانیوں کے لیے مین پاور مختلف فیلڈز میں. ایک جو برادرہڈ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستانیوں کو ویلکم کرتے ہیں بینگ اے بلیور, اس کے علاوہ وہ ابھرتی ہوئی اکانومی ہے. تیونیزیا ہے, موروکو ہے, مالی ہے, نائجیر ہے, یہ ممالک ہیں پاکستانیوں کے لیے بڑی پوٹینشل ہے وہاں کے ماحول بھی, وہاں کی اکانومی میں, مختلف شعبوں میں. اور ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں سیلف ریلائنس کی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. ہم مضبوط ہوں گے, اکانومیکلی اندر سے یونائٹڈ ہوں گے, تب معاملات جا کے آگے بڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.